جی یہ پہلے سیشن ایک دراصل آج کراچی کے لیے ہم نے 2 پروگرام شروع کیے ہیں. تو جو پہلا پروگرام ہے اس کے بارے میں چند منٹ پہلے اس سے پہلے میں نے آپ کو ایک مجموعی پکچر دی ہے کہ کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن یا اس سے پہلے ریڈ فاؤنڈیشن میں ہم نے کیا کام کیے ہیں. تو اب ہم کراچی کے لیے کیا کام کرنے جا رہے ہیں تو اس بارے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو کچھ تھوڑی سی میں پہلا جو ہم نے ایک ڈیسیژن کیا ہے اپنی آرگنائزیشن کی سطح پر وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم کہتے ہیں کہ کراچی کے وسائل کراچی کے لیے، یعنی ہم آپ سے جو وسائل لے رہے ہوں گے وہ انشاءاللہ کراچی کے اندر ہی خرچ کریں گے. کشمیر کے وسائل کشمیر کے لیے، لاہور کے وسائل لاہور کے لیے، کے پی کے وسائل کے پی کے لیے. یہ ہم نے ایک براڈر فیصلہ کیا ہے اپنی تنظیم کے لیے. پھر آپ کے کراچی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اگر ہم نے مستقبل میں کسی کو شامل کیا تو وہ انشاءاللہ بہت سارے لوگ اس پہ بھی چاہتے ہیں وہ سندھ کو شامل کریں گے، لیکن میجرلی کراچی کے وسائل انشاءاللہ کراچی کے لیے ہوں گے. ہمارا جو اس میں اہم پروگرام ہے وہ پرائیویٹ سکولوں کے ساتھ مل کر کام کیسے ہم کرنا چاہتے ہیں. اس پہ میں سب سے پہلے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کراچی میں اس وقت جو پرائیویٹ سکول ہیں ٹوٹل وہ 7,959 سکول ہیں، جن میں 27,41,171 بچے زیر تعلیم ہیں. یہ کراچی کی دیکھیے گورنمنٹ سکول اس کے علاوہ ہیں، لیکن جو اس وقت تک ہمیں ڈاٹا مل سکا اور یہ حقیقت کے قریب اس لیے ہے کہ ہم نے ان سکولوں میں سے کافی بڑی اکثریت کو جیو ٹیگ بھی کیا ہوا ہے اور یہ ڈاٹا اس کے بالکل قریب ہے. تو ہم نے یہ جو 7,959 سکول ہیں ان کے اندر جو ہے انشاءاللہ آپ کے تعاون سے اگر ہم نے ناظرہ کا بھی ایک بہترین پروگرام بنایا ہوا ہے اور اس کا بھی ایک اسلامی سکولوں کی ایسوسی ایشن کے ایک ذمہ دار سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ کراچی میں 1,000 کے لگ بھگ اسلامی سکولز ہیں اور اس کی مختلف کیٹیگریز ہیں. میں نے ان کو کہا کہ آپ اس کیٹیگریز اور اسلامی سکولوں کو چھوڑ دیں، ہم انشاءاللہ 8,000 کے 8,000 سکولوں تک قرآن کی ایجوکیشن کو لے کے جائیں گے. اس وقت کراچی میں ہمارے پاس 469 سکول ریڈ فاؤنڈیشن کے ساتھ شامل ہو چکے ہیں. ریڈ فاؤنڈیشن کا کریکولم وہاں پڑھایا جا رہا ہے، جس میں سے DHA کے سکول بھی اس میں شامل ہیں. حال ہی میں جنریشن نے ہمیں جوائن کیا ہے اور نئے سیشن سے ہم جنریشن کے لیے کسٹمائز جو ہے وہ پروگرام لے کے آ رہے ہیں اور ہماری ان کی جو اس وقت کئی میٹنگز اس والے سے ہو چکی ہیں. اور اسی طرح سے جو اور بڑے عثمان پبلک سکول جو ہے اس کے اندر لگا ہوا ہے، گرین کرسنٹ کے اندر ہے اور مختلف سکولز ہیں جن کے اندر ہمارا یہ اس وقت کراچی کے جو ٹوٹل سکولز ہیں اس کے 6% سکول ایسے ہیں جو ہمارے ممبر ہیں. اور اس میں جو ہے وہ جیسے رونق کے اسلام سکول ہے تو بعض سکولوں کی ہم نے ایکسٹرا کیپیسٹی بلڈنگ پہ بھی کام شروع کیا ہوا ہے کہ ہم ان کو ٹیکنالوجی ٹرانسفر بھی کر رہے ہیں، جن میں سے رونق کے اسلام سکول بھی ہیں. تو انشاءاللہ ہم نے ایک روڈ میپ بنایا ہے اور آپ کے سامنے وہ ہم رکھنا چاہتے ہیں کہ 2023 میں اس تعداد کو بڑھانے کے لیے یہ جو ہے یہ اب نیا تعلیمی سیشن تو ابھی شروع ہوگا، یہ پچھلی سیشن کی فیگر تھی. انشاءاللہ اس سیشن میں ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں کہ ہر 100 سکولوں کے لیے ایک آدمی فیلڈ میں اتار دیتے ہیں. تو ہم نے جو پچھلا سال تھا اس کے وسط کے بعد ہم نے جولائی کے بعد 700 سکولوں میں کام کرنے کے لیے 7 افراد اتار دیے تھے. اور الحمدللہ اس دفعہ ہم جو ہماری پہلی تعداد تھی 469 سے اس دفعہ ہماری تعداد 700 آلموسٹ ڈیسیژن ہو چکے ہوئے ہیں اور ہم ان سکولوں سے باقاعدہ ٹریننگ اور آرگنائزنگ وغیرہ کے پروسیس میں ہیں. انشاءاللہ اس دفعہ 700 سکول آ جائیں گے. اب ہمیں کراچی کے لیے وسائل چاہیے اور وہ وسائل انشاءاللہ ہم کراچی کے ہی لوگ بہت بڑے دل والے ہیں، پورے ملک کے لیے وہ خیر بانٹنے والے لوگ ہیں. تو انشاءاللہ اس سال ہم نے ارادہ کیا ہے کہ اس کو 3 گنا بڑھائیں گے اور ہم اس سال ٹرینرز کی تعداد جو ہے یہ جو آنے والا سال ہوگا اس میں یعنی ہم یہ سپٹمبر اکتوبر سے اگلے سال کے لیے ٹرینر ہائر کر دیتے ہیں. تو اس کے لیے ہم انشاءاللہ 20 ٹرینر جو ہے وہ اس سال اتاریں گے اور پھر جب 7 تک ٹرینر ہوتے ہیں تو وہ پھر ٹرینر براہ راست ہمارے
याकूब साहब जिन्होंने तिलावत की, तो वही हमारे यहाँ के कोर कमांडर हैं, तो वो तो खुद ही उनको हैंडल कर रहे हैं। आगे उनके साथ फिर टीम लीड भी आ जाएंगे, हर 7 लोगों पर फिर एक टीम लीड आ जाता है। तो इंशाल्लाह जो अगले साल 2024 में जब हमारा सेशन आ रहा होगा, तो इंशाल्लाह हम 2000 स्कूलों तक इंशाल्लाह अगले साल पहुंच चुके होंगे। 2024 में जो सेशन, जब भी छुट्टियों के बाद सेशन शुरू होता है, तो हम इंशाल्लाह 2000 स्कूलों का हदफ रखते हैं। और उसके बाद फिर 2025 में हम इसको, इस दफ़ा हम ट्रिपल करना चाहते हैं, अगली दफ़ा हम डबल करेंगे। तो उसके नतीजे में हमें 40 लोगों को उतारेंगे, 6 टीम लीड्स को उतारेंगे और हम 4000 तक पहुंच सकते हैं। और उसके बाद उसके अगले साल हम उसको, यानी 2026 तक हम हर स्कूल को कुरान की एजुकेशन के लिए तैयार कर सकते हैं। इसकी 2-3 शराइतें। पहली शर्त जो है वो है वसाइल, यानी हमारे पास 80 लोगों को मैदान में उतारने के लिए, उनकी ट्रैवलिंग के लिए, उनकी जो स्कूलों की ट्रेनिंग के लिए वेन्यूज़ वगैरह हैं, स्कूलों को हम बाकायदा पूरा सपोर्ट देते हैं, उनकी क्लासरूम ऑब्जर्वेशन करते हैं, जितनी दफ़ा भी टीचर चला जाए हम नए सिरे से टीचर डेवलप कर देते हैं। तो ये सारा काम है। लेकिन यहाँ पे निसब से ज़्यादा जाने के लिए आपको कानून साजी का सहारा ले लेना पड़ता है। हमारे मुल्क का आइन ये कह रहा है, आइन ऑलरेडी उसके अंदर ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन मौजूद है कि यहाँ की तालीम में बच्चे को कुरान की तालीम देना, ये आइन पाबंद करता है गवर्नमेंट को। लेकिन बदकिस्मती से गवर्नमेंट्स ने इस पर तवज्जो नहीं दी है। हमने इस पे एडवोकेसी भी करते हैं और यहाँ पे ये काम हमने अपने कुछ साथियों को जिम्मे लगाया हुआ है और यहाँ हमारे 2 जिम्मेदारान शरीक हैं इस वक्त इस मजलिस में जो इस पे काम कर रहे हैं कानून साजी पे। और उसमें हमने जो है जामियातुर रशीद के साथ मिल के हम इस काम को कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इस कानून साजी को भी हम करवा लेंगे। तो कानून साजी होने के बाद फिर 100% में जाना आपके लिए मुमकिन हो जाता है। फिर आपने अगर कैपेसिटी भी बिल्ड की हुई है और फैसिलिटेट भी आप कर रहे हैं तो फिर ये आपके लिए जाना मुमकिन हो जाता है। तो ये इंशाअल्लाह हमारा एक है। और मेरे भाइयों और बहनों, इस काम को जो आगे बढ़ाने की जो कॉस्ट है वो बहुत ही, हमने तकरीबन एक स्कूल पे जो हमारी कॉस्ट आ रही है 1 महीने की, वो 1000 रुपये है। और 1000 रुपये से आप तकरीबन 200 से 300 तक बच्चों को आप जो है वो कुरान की तालीम दे सकते हैं। इम्पैक्ट के लिहाज से ये बहुत ही लो कॉस्ट प्रोजेक्ट है कि आप बहुत थोड़े वसाइल खर्च करके बहुत बड़े असरात निकाल सकते हैं। तो इसमें हमने जो है वो यानी 5000 रुपये से लेके 5000 रुपये, 10,000 रुपये, 25,000 रुपये, 50,000 रुपये और 1 लाख रुपए तक का हमारे पास इसकी मौजूद है। और एक हमने यूनिट जो बनाया हुआ है, 100 स्कूलों का एक यूनिट होता है, उस यूनिट के साथ हम एक फुल टाइम ट्रेनर रखते हैं। और अगर 10,000 रुपये कोई आदमी महाना दे रहा हो तो 10 लोगों को मिलाकर हम एक यूनिट बना देते हैं। तो इसी तरह से तकरीबन जो है कुल 800, अगर हम ये लें कि 10,000 रुपये देने वाले कितने लोग हमें चाहिए, तो हमें इस कराची से 10,000 रुपये देने वाले 800 लोग अगर हमारे साथ हों तो हम कराची के हर बच्चे को, ये जो 27 लाख बच्चे हैं, इनको कुरान की एजुकेशन दे सकते हैं। इसी तरीके से 25,000 रुपये देने वाले अगर हमारे पास 320 लोग हों तो ये हम जो है इसके ज़रिए से भी हम दे सकते हैं। और अगर 50,000 रुपये देने वाले, यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ इस प्रोग्राम में कुरान एजुकेशन में 50,000 रुपये देने वाले लोग भी शामिल हैं। आज की इस मजलिस में 1 लाख रुपये देने वाले लोग भी शामिल हैं। तो 1 लाख रुपये वाला फ़र्क, एक आदमी 100 स्कूलों के यूनिट को चला रहा होता है, गोया वो 20 से 30,000 बच्चों की कुरान की तालीम को 1 लाख रुपये महाना के जरिए से जो है वो कर रहा होता है। तो मैं आप सबसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये आप इस काम के अंदर जो है वो आगे बढ़ें
اور ہمارے ساتھی آپ کو ابھی فیڈ بیک فارم دے دیں گے. آپ میں سے بہت سارے لوگ پہلے سے ہی ہمارے ساتھ معاون ہیں. ہم نے بیسکلی تو انہی کو یہاں پہ بلایا ہوا تھا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو بہت سارے لوگ اپنے ساتھ اور لوگوں کو بھی انہوں نے دعوت دی ہے. اگرچہ ہماری ایکسپیکٹیشن سے تو لوگ ذرا نسبتاً کم ہی آئے ہیں, لیکن پھر بھی اگر میں سمجھتا ہوں کہ یہاں اگر 200 کے لگ بھگ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت, یہ 200 لوگ بھی اگر اس کے اندر پارٹیسپیٹ کریں جو آپ میں سے نہیں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, تو اس کے نتیجے میں ہم جو ہے وہ کام کو کافی آگے بڑھا سکتے ہیں. ہر فرد 1000 سے لے کر 1,00,000 روپے تک کا معاون بن سکتا ہے. 10,000 بھی ضروری نہیں ہے. اگر آپ 1,000 روپے دے سکتے ہیں 1,000 دیں, اگر آپ 2,000 دے سکتے ہیں 2,000 دیں, اگر آپ 5,000 دے سکتے ہیں 5,000 دیں, اگر آپ 10,000 دے سکتے ہیں 25,000 دے سکتے ہیں 50,000 دے سکتے ہیں 1,00,000 دے سکتے ہیں. تو قرآن فہمی کی اس تحریک کے آپ مستقل معاون بنیں. جب تک کہ ہم اس ملک کو کردار کے ذریعے سے بدلنے کا ہدف حاصل نہیں کرتے, ہمارے ساتھ کھڑے ہوں آپ اور اس پیغام کو دوسروں تک لے جانے میں ہمارے مددگار بنیں. یہ جو اس وقت بھی جو لوگ ہیں وہ یہ کسی چند افراد کے ذریعے سے یہ کام شروع ہوا تھا, اور الحمدللہ اس وقت 20 کے لگ بھگ تو یہاں ہمارے ایمبیسڈر ہی بن چکے ہیں, اور ان میں سے یا وہ 1,00,000 روپے ماہانہ ہم خود دیتے ہیں یا اپنے دائرہ اثر سے وہ انہوں نے 1,00,000 روپے وہ ہمیں جمع کر کے دیتے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس پیغام کو دوسروں تک لے جانے میں ہمارے مددگار بنیں. اور پھر آپ میں سے جو بھی, میں کراچی میں اس وقت الحمدللہ جو کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے ڈے ٹو ڈے امور ہیں وہ ہماری جو ٹیم ہے سی او ہیں وہ چلاتے ہیں. میں 2K پروجیکٹ پہ کام کرتا ہوں. میں 2K پر کام کر رہا ہوں, ایک کشمیر پہ جو دیہات کا ماڈل ہے اور ایک کراچی پہ جو شہر کا ماڈل ہے. یعنی میں ایک دیہات کے ماڈل پہ کام کر رہا ہوں اور ایک شہر کے ماڈل پہ کام کر رہا ہوں. تو میں ہر مہینے 5 دنوں کے لیے کراچی آتا ہوں. تو انشاءاللہ اگر آپ یہ ہمارے بہت سارے دوست جو یہاں پہ ہیں وہ بھی یہ کر چکے ہیں کہ وہ اپنے گھر پہ لوگوں کو انوائٹ کر لیتے ہیں, اپنے 10 15 20 دوستوں کو وہ انوائٹ کر لیتے ہیں, چائے پہ انوائٹ کر لیتے ہیں, کھانے پہ انوائٹ کر لیتے ہیں. میں آتا ہوں ان کے ساتھ 1-8 گھنٹہ 2 گھنٹے گزارتے ہیں, ان سے بات چیت کرتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں لوگ ہمارے اس کام کے ساتھ شریک ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ ایک تعاون ہمارے ساتھ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کے دائرہ اثر میں جو سکول ہیں, ہمارے جو مفتی یعقوب صاحب ہیں, ان کا آپ کو جو فائلیں دی گئی ہیں اس میں آپ کو حماد ظہیر صاحب کا نمبر اس میں موجود ہے, آپ ان کو ٹیکسٹ کر دیں. آپ کسی بھی سکول سے ان کی میٹنگ کروانا چاہیں تو اس کے ذریعے سے بھی آپ اس کا تعاون کروا سکتے ہیں. تو یہ ہمارا جو پہلا سیشن ہے, میں چاہتا ہوں کہ آپ سب میں سے ہمارے ساتھی آپ کو یہ فارم دے چکے ہوں گے, اس میں سے جو لوگ پہلے سے دے رہے ہیں وہ اس کو الگ سے ٹک کر دیں گے کہ یا لکھ دیں گے کہ میں پہلے سے معاون ہوں, تاکہ جو نئے ساتھی ہیں ان کے لیے بھی ہم یہ اپرچونٹی پیدا کریں. اور میں آپ سے یہ سب سے اپیل کروں گا کہ دیکھیے, میں جب یہاں پہ کھڑا ہو کے پیسے مانگتا ہوں, پیسے مانگنا لوگوں سے بہت مشکل کام ہے, لیکن میں ہمیشہ اپنے ذہن میں یہ تصور لے کے آتا ہوں کہ میں یہ ایک سنت ادا کر رہا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی مواقع پہ فنڈ ریزنگ کی ہے, کئی مواقع پہ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کو دعوت دی ہے. وہ مختلف جب غزوات درپیش تھی وہ مواقع بھی تھے اور مختلف اور مواقع بھی تھے. تو میں جو ہے وہ اس موقع پہ ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کہ اگر اللہ کے رسول نے اللہ کے دین کے لیے مانگا ہے تو اس میں کوئی عار نہیں ہے کہ میں بھی اپنے بھائیوں کو اس کام کے اندر شریک کروں. اور جب میں کھڑے ہو کر یہ سوچتا ہوں تو میرے سامنے اس وقت کے وہ سارے مناظر بھی یاد آ جاتے ہیں جس پہ آپ سب جن سے اچھے طریقے سے واقف ہیں. اگر آپ 1,000 روپیہ ہی دے سکتے ہیں, آپ اس تحریک کا حصہ ضرور بنیں. اس پاکستان کو ہم نے کردار کے ذریعے سے اور اعلامی گائیڈنس کے ذریعے سے ہی تبدیل کرنا ہے. تو یہ جو ہے وہ انشاءاللہ درمیان میں ہم چھوٹے سی چند چیزیں اور ہماری یہ شیٹس وغیرہ تقسیم ہوگی, اور اس کے بعد پھر میں اس کا ایک بہت ہی اہم کمپوننٹ ہے کہ ہم ماؤں کی تیاری کے لیے کیا کر رہے ہیں.
جب تک اسکول تو بہت بعد کی بات ہے، بچہ جب یعنی ماں کی گود میں ہوتا ہے اس وقت اس کی تربیت کیسے ہو رہی ہوتی ہے، جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس وقت اس کی تربیت کیسے ہو رہی ہوتی ہے. تو جو ماں کا کردار ہے تربیت میں، انشاءاللہ اس کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں بھی اس پروگرام کو ہم کراچی سے شروع کر رہے ہیں، تو اس پہ ہم بات کریں گے. اس کے ساتھ ہی میں جو ہے آپ سب سے یہ ایک دفعہ پھر کہتا ہوں کہ آپ اس فارم کو فل ضرور کیجئے گا اور ہمارے ساتھیوں کے ضرور حوالے کیجئے گا. تو کا آغاز آپ کو ایک قصہ سنا کر کروں گا. یہ آج سے 880 سال پرانا واقعہ ہے کہ آج جہاں پہ عراق ہے وہاں ایک ریاست تھی جس کا نام اس وقت تقریر تھا. اس تقریر کا جو گورنر تھا اس کا نام نجم الدین ایوب تھا. یہ نجم الدین ایوب اپنے بڑے بھائی اسد الدین شیر کوہ کے پاس ایک دن بیٹھے ہوئے تھے اور بڑے بھائی نے کہا کہ بھائی تمہاری عمر تیزی سے گزر رہی ہے، تم نے شادی نہیں کی ہے، تو میں نے کچھ رشتے تمہارے لیے تلاش کیے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ بتاؤں آپ کو ان رشتوں کے بارے میں. تو اس نے کچھ رشتے بتائے. تو بھائی نے کہا کہ یہ میرے کام کے نہیں ہیں یہ رشتے. تو اسد الدین نے پوچھا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں ایک ایسی رفیق سفر چاہتا ہوں جو میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے جنت میں لے جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے مجھے ایک بیٹا عطا کرے، وہ اس کی تربیت کرے، اس کو شاہ سوار بنائے اور وہ مسلمانوں کا قبلہ اول آزاد کرائے. تو اسد الدین شیر کو نے کہا تجھے ایسی کہاں سے ملے گی؟ تو اس نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو میرا خلوص قبول ہوا تو مجھے انشاءاللہ اس میں ضرور کامیابی حاصل ہو. وہاں تقریب میں ایک بڑے شیخ تھے. یہ نجم الدین ایوب ایک دن شیخ کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک لڑکی آئی اور اس نے دروازے کے پیچھے سے شیخ کو آواز دی. تو شیخ نے ان سے معذرت کی اور لڑکی نے پردے کے پیچھے ہی سے شیخ سے چند سوال کیے. تو آخر میں شیخ نے لڑکی سے ایک سوال کیا اور شیخ نے کہا کہ میں نے تمہارے لیے وہ جو رشتہ بھیجا تھا تو نے اس کو کیوں مسترد کر دیا؟ تو لڑکی نے کہا کہ اے ہمارے شیخ، وہ واقعی بہت ہی صاحب حیثیت، بہت خوبصورت اور بہت مرتبے والا رشتہ تھا، لیکن وہ میرے لیے نہیں تھا. تو شیخ نے پوچھا کہ تو کیا چاہتی ہے؟ اس نے کہا میں ایک ایسا رفیق سفر چاہتی ہوں جو میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے جنت میں لے جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے مجھے ایک بیٹا عطا کرے، میں اس کی تربیت کروں، میں اس کو شاہ سوار بناؤں اور وہ مسلمانوں کا قبلہ اول آزاد کرائے. تو نجم الدین ایوب حیران رہ گیا کہ جو بات وہ سوچ رہا تھا بالکل وہی بات یہ لڑکی بھی سوچ رہی تھی. تو اس نے شیخ سے کہا کہ اس لڑکی سے میری شادی کروا دیں. تو شیخ نے کہا کہ یہ تقرید کا جو سب سے فقیر گھرانہ ہے یہ اس کی لڑکی ہے. نجم الدین ایوب نے کہا مجھے یہی منظور ہے. تو اس فقیر گھرانے کی لڑکی سے نجم الدین ایوب کی شادی ہو گئی اور اس سے وہ شاہ سوار پیدا ہوا جسے دنیا سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے. یہ میں نے واقعہ آپ کو کیوں سنایا؟ یہ واقعہ میں نے آپ کو اس لیے سنایا کہ میں آپ کو یہ بتا سکوں کہ تربیت اولاد کہاں سے شروع ہوتی ہے. تربیت اولاد ماں اور باپ کے اولاد کے بارے میں ویژن سے شروع ہوتی ہے. ان کی سوچ کیا ہے اس سے شروع ہوتی ہے. میں خود ایک ایسے خاندان کو جانتا ہوں کہ میاں اور بیوی کا ویژن بچوں کے بارے میں کلیئر تھا. میاں ایک ہوٹل میں چھوٹا سا کام کرتے تھے اور وہ بھی زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، ابتدائی واجبی سے پڑھے لکھے ہوئے تھے، اور بیوی بھی پڑھی لکھی بالکل ہی نہیں تھی، اور وہ اپنی بھینس وغیرہ، گائے اور اپنے جانور رکھنا اور سبزیاں کاشت کرنا اور چھوٹی چھوٹی مکئی کاشت کرنا وہ اس سے واقف تھی. لیکن ان کا بچوں کے والد سے ویژن کلیئر تھا. تو ان کا ایک بیٹا سیکرٹری جنرل ڈیفینس بنا، ایک بچہ ایمبیسڈر بنا، ایک بچہ ان کا
जो है वो बैंकिंग काउंसिल का चेयरमैन बना, और एक बच्चा जो है उनका वो भी किसी और बड़े मैदान में आगे गया, एक बच्चा जो है हुकूमत का मशीर बना। तो माँ और बाप बच्चे की जो तरबियत करते हैं मिलकर, उन दोनों का विजन एक होना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ख्वाह वो दुनिया के हवाले से हो, वो आखिरत के हवाले से हो। और आज हमारे मसाइल में सबसे बड़ा मसला ये है, इस वक्त आगाज़ तो इसका माँ और बाप के विजन से होता है, फिर जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो माँ जो सुनती है उसके भी असरात हैं। बच्चे की सबसे पहले सिमा कौन होती है? माँ जो सुनती है उसके भी असरात हैं, माँ जो खाती है उसके भी असरात हैं, माँ जो सोचती है उसके भी असरात हैं। और इस पर अगर आपने कोई रोल मॉडल देखना है तो आप यहूदियों को देखें। इसराइल ने इस पर पूरा करिकुलम डिज़ाइन किया हुआ है कि बच्चे को लॉजिकल स्किल्स डेवलप करने के लिए, लॉजिकल माइंड डेवलप करने के लिए बच्चे को प्रेगनेंसी के दौरान माँ को कैसे बिहेव करना चाहिए। और दूसरी जंग अज़ीम के बाद आज इस वक्त मुसलमान दुनिया में बहुत मुश्किल मरहले से गुजर रहे हैं। इस वक्त बहने वाला खून हमारा है, लुटने वाली इज़्ज़तें हमारी हैं, जलने वाले घर हमारे हैं। दुनिया में कहाँ हमारे साथ क्या नहीं हो रहा, लेकिन ये जो इस वक्त जो भी हमारे साथ मुश्किलात हैं, यहूदियों के साथ दूसरी जंग अज़ीम के बाद मैंने जितनी दफ़ा भी मुआवजा किया, यहूदी हमसे ज़्यादा बुरे पोजीशन में थे, लेकिन उन्होंने किस तरह से एक नई नस्ल तैयार की जिसने दुनिया, यानी दूसरी जंग अज़ीम के बाद वेस्ट में, अमेरिका में, रेस्टोरेंट्स में और पब्लिक प्लेसेस पे लिखा होता था जूस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। वहाँ से उन्होंने अपने सफ़र का आगाज़ किया था। तो जो नई नस्ल की तरबियत है वो एक बहुत बड़ा काम है। फिर बच्चा जब दुनिया माँ की गोद में दुनिया में आ जाता है तो वहाँ पे पहले 36 महीनों में बच्चे की जो बुनियाद है उसका तकरीबन 70% काम मुकम्मल हो जाता है। 5 एरियाज में उसकी डेवलपमेंट हो रही होती है। उसकी मेंटल डेवलपमेंट हो रही है, उसकी इमोशनल डेवलपमेंट हो रही है, उसकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो रही है, उसकी सोशल डेवलपमेंट हो रही है। तो 5 एरियाज हैं जिसके अंदर बच्चे की जो है वो डेवलपमेंट हो रही होती है। और फिर उसके बाद यानी हम ये जो 25 औसाफ पैदा करना चाहते हैं, ये 25 औसाफ उस वक्त तक नई कौम में पैदा नहीं हो सकते जब तक कि हम अपनी माँओं को ये 25 औसाफ पैदा करना नहीं सिखाएंगे, जब तक हम अपने उस्ताद को ये 25 औसाफ पैदा करना नहीं सिखाएंगे, जब तक हम सारा निज़ाम जो नसाब का है वो इसके साथ अलाइन नहीं कर देंगे, जब तक हम पीयर्स को कंट्रोल नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें मिलकर किरदार साजी करती हैं। लेकिन इसमें से सबसे जो अहम है, जो 80-20 है, वो माँ है। और माँ ही बच्चे के साथ सबसे ज़्यादा मुखलिस भी है। और अल्लाह तबारक व तआला ने भी उसी के ज़िम्मे ये अज़ीमुल शान काम लगाया हुआ है। इंसान की तालीम और तरबियत का जो बुनियादी इंस्टीट्यूशन है वो माँ है। हमारी बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में 3 करोड़ घराने हैं जो बच्चे पैदा कर रहे हैं, और हमारा जो निज़ाम तालीम है इसके अंदर हमने बच्चों की तालीम पे काफ़ी पेशकदमी की है। हम चाहते हैं वो डॉक्टर भी बन जाएं, वो इंजीनियर भी बन जाएं, वो मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी में चले जाएं, लेकिन हमारे पूरे निज़ाम तालीम में एक लफ्ज़ इस बारे में नहीं है कि माँ ने बच्चों की तरबियत कैसे करनी। ये इतना बड़ा गैप है कि इस गैप को फिल किए बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये जो मैंने आपके सामने रखा, आज वेस्ट ने जो मैं आपको मैं एक आम आदमी हूँ, लेकिन मैंने इस पर गुज़िश्ता 25-30 सालों से काम किया है। वेस्ट में इस वक्त जो हम कहते हैं, हमारे जितने भी लोग आते हैं वो कहते हैं कि इस वक्त वो बहुत हमसे आगे चले गए हैं, वो लाइन में लगते हैं, वो दूसरे को देख के मुस्कुराते हैं, वो अगर कोई कूड़ा करकट हो तो वो जेब में रख लेते हैं, वो रात को भी सिग्नल नहीं तोड़ते। ये सारी चीज़ें क्यों हैं? ये एक बिल्कुल साइंटिफिक चीज़ है। अगर आप ये जो 6 चीज़ें हैं इनको अलाइन कर लें
اور آپ نے کوئی قومی اوصاف طے کیے ہوئے ہوں تو آپ 100% ان 6 چیزوں کو کنٹرول کر لیں، آپ 100% بچے کو ویسے ہی بنا سکتے ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہمارا نصاب کہیں اور جا رہا ہے، ہمارا استاد کہیں اور جا رہا ہے، ہماری ہم نصابی سرگرمیاں کوئی اور جا رہی ہیں۔ پی ایس سے بچے جنسی تعلیم، ڈرگس اور گالیوں سے لے کر ساری چیزیں وہ پی ایس سے سیکھتے ہیں، تو ان کو الائن کرنا بہت ضروری ہے۔ اور ان کو الائن کرنے کے لیے میڈیا بھی ایک نئی مصیبت آ گئی ہے، اس کو بھی جو ہے وہ لے جانا جو ہے وہ بہت ہی، میں محترم فرقو صاحب تشریف لائے ہیں، شمیم فرقو صاحب، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں، تو وہ تشریف لے آئے ہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی اہم کام ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، جو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے پاکستان کو چینج کرنا ہے تو 3 کروڑ ماؤں کو چینج کرنا پڑے گا، اور ان 3 کروڑ ماؤں کو اگر چینج کرنا ہے تو اس کے لیے ہم نے دیہات کا الگ ماڈل بنایا اور شہر کا الگ ماڈل بنایا۔ دیہات میں نے 25 سینٹر بنائے ہیں، اور دیہات میں ہمیں ہر ماہ کو ٹرین کرنا پڑے گا۔ وہاں 1 سال کا کورس کر کے ان 25 سینٹر سے اسی مہینے کے آخر میں انشاءاللہ 500 مائیں پاس آؤٹ ہو رہی ہیں۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ برف میں، بارش میں، سخت موسم میں بھی کسی ماں نے چھٹی نہیں کی۔ ہفتے میں 5 دن وہ روزانہ 2 گھنٹے کا ساتھی ہوئے ہیں، اور اس سے فارغ ہو کے یہ کورس کر کے وہ فارغ نہیں ہو جائیں گے سال کا کورس کر کے، بلکہ اب ہم 20 خواتین کو ہم یعنی ایک اس میں داخلہ دیتے ہیں دیہات میں، کسی گھر ہی کے ڈرائنگ روم میں کرتے ہیں، اس کا ایک پورا الگ نظام بنایا ہے۔ لیکن شہر کا ماڈل ہم نے مختلف بنایا ہے، اور دیہات کا ماڈل ہم نے کشمیر میں اپلائی کیا ہے، اور شہر کا ماڈل جو ہے وہ ہم کراچی میں اپلائی کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس ادارے کا نام ہم نے کریکٹر ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ رکھا ہے۔ کریکٹر ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ، شہر کے ماڈل میں اور دیہات کے ماڈل میں فرق یہ ہے کہ دیہات کے ماڈل میں ہر خاتون کا ایک فاؤنڈیشن بنانی پڑتی ہے، پھر وہ انڈیپینڈنٹ گروپ لرنر کے طور پہ کام کرتی ہیں، اور شہر کے ماڈل کا فرق یہ ہے کہ شہر میں ہم ٹرینر ڈیولپ کرتے ہیں اور وہ اپنا سرکل خود بناتی ہے۔ تو اس وقت جو ہے شہروں کے ماڈل میں ہم نے تربیت اولاد کے لیے معلمہ بننے کا شوق، رضاکارانہ جذبہ اور صلاحیت رکھنے والی خواتین کو 6 مہینے کی ٹریننگ دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ 50,000 کی آبادی میں یہ ایک سینٹر بنا دیتے ہیں۔ اور میں آپ کو جو ہے وہ یہ خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ 2023 میں شہر کا جو پہلا انسٹیٹیوشن ہے وہ ہم نے کراچی میں معمار میں قائم کر دیا ہے، اور الحمدللہ اس میں سے ہماری کور ٹیم وہاں سے ڈیولپ ہو رہی ہے۔ اور دوسرا جو ہمارا سینٹر ہے انشاءاللہ وہ بھی ہم 1 مئی کو یہاں قائم کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہر معلمہ جو ایک ہم ایسی خواتین کو ٹرین کرتے ہیں جو سوسائٹی کے لیے کام کرنے کے لیے آلموسٹ 3 گھنٹے روزانہ دے سکتی ہوں، ان کو ہم ٹرین کرتے ہیں، اور وہ پھر اپنے جو ہے وہ پہلے یہ 6 مہینے کی ٹریننگ لیتی ہیں، ہفتے میں 5 دن ہوتی ہے اور روزانہ 3 گھنٹے کی ٹریننگ ہے، اور اس کے بعد وہ 9:30 بجے سے 12:30 بجے تک یہ بھی ہم نے خواتین جو گھروں میں ہوتی ہیں، انہوں نے بچوں کو چھوڑنا ہے، انہوں نے بچوں کو پک کرنا ہے، ان کے اور جو مسائل ہیں ان کی ایک طویل مشاورت کے بعد یہ وقت طے کیا ہے، اور اس کے بعد ہم پھر کیا کرتے ہیں، اس کا ایک پورا طریقہ کار ہمارے پاس ہے۔ اس کے بعد وہ 3 مہینے کے بعد اپنا ایک سرکل بنا دیتی ہیں جس میں منیمم 5 خواتین ہوتی ہیں اور میکسیمم 9 خواتین ہوتی ہیں، اور اس سرکل میں پھر جو 6 ماہ کے بعد وہ ہفتے میں 1 دن جو ہے وہ جمع ہوتی ہیں، اور یہ 9 خواتین، اور 1 ہفتے وہ قرآن کو آگے لے جاتی ہیں، اور دوسرے ہفتے وہ تربیت اولاد پہ، کہ یہ 25 چیزیں بچوں میں ہم پیدا کیسے کریں۔ یہ بھی آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بھی ہم کتنی محنت کرتے ہیں، ایک ڈاکٹر بننے کے لیے، انجینئر بننے کے لیے، اور ایک انسان کی تربیت کرنے کے لیے کیا اس کے لیے کوئی کورس ہی نہیں ہے، کیا اس کے لیے کوئی طریقہ کار ہی نہیں ہے۔ تو انسان جو ہے وہ بہت ہی ایک کمپلیکیٹڈ ایک شخصیت ہے، بچہ جو ہے اس کی تربیت ایک بہت بڑا کام ہے۔ اس کام کے لیے یہ انسٹیٹیوشن ہم نے بنانے شروع کیے، یہ اس کا پورا کریکولم ہے، اس کے آؤٹ کمز ہیں، اور جب یہ خواتین پھر
اس سے فارغ ہوتی ہیں تو پھر وہ اپنے سرکل بناتی ہیں اور منیمم 5 خواتین کا اور میکسیمم 9 خواتین کا ایک وہ سرکل بنا لیتی ہیں. اس کے 2 کام ہوتے ہیں، مل کر دین سیکھنا اور تربیت اولاد کے لیے ایک دوسرے کی مدد کرنا. 1 ہفتہ فہم قرآن اور 1 ہفتہ تربیت اولاد. اچھا، پھر اس کے بعد ہم 5 سرکل کا ایک کلب بنا دیتے ہیں اور 10 کلب کا ایک کلسٹر بنا دیتے ہیں. اور اس طرح سے یہ جو سینٹر ہے یہ ہیومن ڈیولپمنٹ کا ایک سینٹر ہے، یہ لوگوں کو تیار کرنے کا ایک سینٹر ہے. اور اس کے ذریعے سے پھر 6 ماہ کے کورس سے فارغ ہونے والی معلمہ کے ساتھ جو ہے وہ سرکل چلتے ہیں. تو یہ پورا اس کا نظام ہم نے بنایا ہے ان کا. اور پھر یہ ایک ویژنری کمیونٹی بن جاتی ہے تو وہ اپنے بچوں کی تربیت کے کلب بھی اس کے ساتھ چلاتے ہیں. بچوں کے اس میں اسپیکر کلب ہیں، بچوں کے اس کے رائٹر کلب ہیں، بچوں کے اس میں کچن گارڈننگ کلب ہیں، بچوں کے اس میں اسٹیم کلب ہیں، بچوں کے اس میں آرٹ کلب ہیں، بہت سارے بچوں کے اس میں سائنس کلب ہیں کہ بچے مل کر سیکھیں بھی اور بچے بچوں سے سیکھتے ہیں. جب تک آپ ایک ویژنری کمیونٹی نہیں بناتے اس وقت تک ہم بچوں کو بھی آگے نہیں لے جا سکتے. تو یہ ماؤں کے ذریعے سے یہ بچوں کے ساتھ کام کرنے کا تو ایک بہت بڑی تحریک ہم نے برپا کی ہے جس کو ہم کہتے ہیں مدر ایجوکیشن نیٹ ورک. اور یہ مدر ایجوکیشن نیٹ ورک میں یہ خواتین ہمارا حصہ بن رہی ہیں. اور مدر ایجوکیشن نیٹ ورک کے لیے جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ ایک پورا رضاکارانہ سسٹم ہے. جو دیہی ماڈل ہے اس کا الگ ایک نظام ہے، جو شہری ماڈل ہے اس کا ایک الگ نظام ہے. اور انشاءاللہ ہمارا یہ جو نظام ہے دیہی ماڈل کا، اس کے پہلے جو ہے وہ 1300 سینٹر 1700 سینٹر انشاءاللہ ہم آزاد کشمیر میں بنا رہے ہیں. 25 سے ہم نے ٹیسٹنگ کر کے اس کو ریفائن کر دیا ہے. اور جو میل کا سینٹر ہے وہ بھی پہلا ہم نے کراچی میں بنا دیا ہے. اور انشاءاللہ کراچی میں ہم نے 300 سینٹر یہ بنانے ہیں. اور پھر یہ بچوں کو باقاعدہ 2500 صاحب پیدا کرنے کے لیے یہ بچوں کا ایک سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ہے. بچوں کی تربیت کیسے ہو اس کے لیے ایک حمزہ یوسف ایک اسکالر ہیں ویسٹ کے اندر، انہوں نے ایک پیوریفیکیشن آف ہارٹ ایک کتاب لکھی ہے. اس سے یہ آئیڈیا لیا ہم نے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کو اپنی 8 چیزوں کی حفاظت کرنی چاہیے: نماز کی حفاظت، آنکھوں کی حفاظت، زبان کی حفاظت، کان کی حفاظت، معدے کی حفاظت، شرمگاہ کی حفاظت، ہاتھوں کی حفاظت اور پاؤں کی حفاظت. تو یہ فیملی اس کے 40 دن کا ایک مختصر سا ایک آپس میں مل کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور پھر وہ جو ہے 40 دن تک اس کو پریکٹس کرتے ہیں. پھر وہ دوسرے ٹاپک کے لے لیتے ہیں. تو یہ جو سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا پورا ایک ماڈل ہے اس کے اندر. اور اس کے ساتھ پھر ہم نے بچوں کے لیے کہانیاں بھی بنائی ہیں. احمد عاطف صدیقی اس میں ہمارے شعبے کے ہیڈ ہیں اور انہوں نے 100 کہانیاں انہی آؤٹ کمز پہ بنائی ہیں کہ مائیں اپنے بچوں کو کہانیاں کیا سنائیں. اور ابھی ہم 100 کہانی اور بھی ابھی 100 تو چھپ چکی ہوئی ہے. تو ہم ماؤں کو پوری ایک تربیت دیتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کریں کیسے اور یہ 2500 صاحب بچوں میں پیدا کیسے کریں. تو یہ پوری تحریک ہے میرے بھائیوں اور بہنوں. اور ہم نے کراچی میں ٹوٹل جو ہے وہ 300 سینٹر بنانے کے لیے جو ڈیفنس وغیرہ اور یہ سارے علاقے ہیں ان کے اندر ہم نے پورا مدر ایجوکیشن، یہ جو کریکٹر ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ ہے اس کے کوئی 63 ادارے بنتے ہیں. پھر جو بی کیٹیگری کے علاقے ہیں، پھر جو ذرا سی کیٹیگری کے جو سلمز وغیرہ ہیں ان کے اندر بھی ہے. ٹوٹل 300 سینٹر یہاں بنتے ہیں. یہ اس کی ساری ہم نے آبادی لکھی ہوئی ہے اور اس کے اندر کس ایریے میں کون سا ہے یہ بھی ہم نے کر لیا ہے. اور یہ ہم نے اب آگے پھر ہر 30 زون میں کس طرح سے جو ہے اس کام کو آگے جانا ہے اس کا ایک پورا روڈ میپ بنا لیا ہے. اور وہ یہ ہے کہ ابھی ہم نے یہ روڈ میپ بنایا تھا تو اس کو بھی آپ دیکھیں کہ اللہ کی یہ بھی ایک مدد ہی ہے کہ ہم نے یہ بنایا تھا کہ ہمیں یہ والا جو زون ہے کراچی اور کلفٹن کے 2-3 بلاک، گیزری، ڈی ایچ اے، یہ سارے چیز تو ہم اس پہ کام کر رہے تھے. تو ہمارے پاس جو ہے پہلی بلڈنگ یہیں سے آئی ہے. تو ڈی ایچ اے فیز 2 میں ہمیں بالکل جہاں ہم نے ایک وہ اپنے نشان لگائے تھے کہ یہ سینٹرل ایریا بنتے ہیں، بالکل جہاں جس جگہ ہم نے نشان لگایا تھا اس کے سامنے ایک صاحب ہمیں ملے. میرے خیال میں میڈم یہاں پہ تشریف رکھتی ہیں یعنی جی میڈم ذرا آپ اگر کھڑی ہوتے ہیں. ماشاءاللہ ان میڈم نے اپنا پورا جو ہے
وہ پورا جو ہے وہ ایک فلو انہوں نے اس کے لیے مختص کیا ہے پلازے کا، اور ساتھ اس کے لیے انہوں نے کہا کہ ان کے جو ہسبینڈ ہیں کیپٹن صاحب، انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ اس کے اندر ساری اکوپمنٹ ساری چیزیں وہ بھی ہم پوری کریں گے، اور جو شرکاء ہیں ان کے لیے دن کے چائے کا انتظام بھی ان کے ذمہ ہے، اور یہ بھی ایک لحاظ سے انشاءاللہ یہ سینٹر ہمارا اب ہم نے وہاں ہماری ایک ٹرینر ہیں وہ بھی ڈی ایچ اے سے ہی ہیں ماشاءاللہ، ڈی ایچ اے میں ہمارا کام کافی ذرا تیزی سے آگے بڑھنا شروع ہو گیا، تو انہوں نے 3 گھنٹے اپنے وقف کر دیے ہیں، وہ پہلے سے ہماری ٹرینر بن چکی ہوئی تھی، تو اب جو ہے وہاں پہلا بیچ 1 مئی سے انشاءاللہ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں، تو یہ جو ہے یہ ایک کام ہے جس کے لیے میں آپ کو چاہتا ہوں کہ اس کی تھوڑی ایکسپلینیشن کروں کہ ہمیں کیا ایک انسٹیٹیوٹ کے لیے بنیادی ضروریات ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ایک ہمیں جگہ چاہیے، ایک بڑا کلاس روم جو 25 افراد کے لیے ہو، اور پھر 5 چھوٹے کمرے چاہیے ہوتے ہیں، چونکہ یہ جو ہم نے ٹرینر بنانا ہے، ٹرینر بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک کوئی 1.25 گھنٹے کا ایک پروگرام ہوتا ہے، اس کے بعد پھر یہ 5 کے گروپس میں چلے جاتے ہیں چھوٹے کلاس روم میں، اور چھوٹے کلاس روم میں بھی LCDs وغیرہ لگی ہوتی ہیں، اور وہاں وہ ان میں سے ہر ایک پڑھاتا ہے، پہلے ایک پڑھاتا ہے، پھر دوسرا پڑھاتا ہے، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر 5واں، تو اس طرح سے وہ ٹرینر کمیونیکیشن بھی ان کی سکل بھی، پھر وہاں جو ان کے اساتذہ ہوتے ہیں وہ ان کو جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ کیا ان سے، تو رفتہ رفتہ ان کی کمیونیکیشن امپروو ہو جاتی ہے، اور آلموسٹ ہم نے اسی طرح سے یہ سارے ٹرینر تیار کیے ہیں، اور اس وقت ہمارے پاس تقریباً 150 سے زیادہ بہت ہی کوالٹی کے ٹرینرز ہیں، تو وہ سارے اسی طریقے سے ٹرین کیے ہیں، اور الحمدللہ اب فیمیل ٹرینرز کا بھی ہمارا اچھا بیچ آ گیا ہے، اور فیمیل ٹرینر سب سے زیادہ ہمارے پاس کراچی ہے۔ پھر اس میں ایک چھوٹا کمرہ دفتر کے لیے ہوتا ہے، ایک چھوٹا کمرہ ڈے کیئر کے لیے، ابھی بھی ہمارے جو معمار کا سینٹر ہے تو اس میں معمار کی میڈم بھی آئی ہے، وہ نہیں ہے، وہ بھی ماشاءاللہ برانڈ مینیجر رہی ہیں بہت اچھے اداروں میں، اور MBA کیا ہوا انہوں نے، باہر کا بھی ایکسپوجر ہے، انہوں نے ٹائم اپنا والنٹیئر کیا اور بہت اچھے طریقے سے انہوں نے اس سینٹر کو چلایا، تو کافی ہمیں 5 کے لگ بھگ ایریاز میں اس وقت خواتین ہمارے ساتھ آ گئی ہیں جو اس میں کام لے رہی ہیں، ہمیں پرنسپل رضاکار چاہیے ہوتی ہیں، 6 معلمات چاہیے ہوتی ہیں، ایک آیا اور صفائی والا اور چوکیدار، یہ پورا ایک ہمارا اس کا پیکج ہے، اور اس کا ہم نے 2030 میں انشاءاللہ 300 ادارے کے ذریعے سے 2 لاکھ معلمات، 1.5 ملین ماؤں کا نیٹ ورک، اور 5 ملین بچوں کی تربیت، یہ میں اگر کراچی کو آپ نے روشن کرنا ہے نا تو کراچی کردار کے بغیر روشن نہیں ہو سکتا، صرف بلب لگانے سے چیزیں روشن نہیں ہوتی، آپ دلوں کو بدلیں گے، آپ ذہنوں کو بدلیں گے تو اس کے ساتھ چیزیں روشن ہوتی ہیں، تو یہ انشاءاللہ ہم نے 30 زونز اس کے بنائے ہیں، اور ان 3 زونوں میں سے ہم 2023 میں 3 زون میں کام کا آغاز کرنا چاہتے تھے، تو ابھی تو ہمارا جو ہے وہ مارچ چل رہا ہے، تو 2 زون میں تو ہمارے سینٹر قائم بھی ہو گئے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس دفعہ 5 سے 6 زون جو ہے 3 کے بجائے جو ہے وہ اسی سال ہو جائیں گے، اور لوگ اس میں بہت دلچسپی لے رہے ہیں، تو ہم نے یہ انشاءاللہ، اور اس کا ایک پیچھے میں نے ایک انور عادل صاحب کے گھر میں یہ ایک وحید پنجوانی صاحب ہمارے دوست ہیں، وہ ہمیں ملے، تو انہوں نے کہا کہ کراچی میں آپ کو 10 سال نہیں لگیں گے، کراچی میں اتنی آرگنائزیشنز ہیں، اتنی انہوں نے بلڈنگز بنائی ہوئی ہیں، ان کے اندر وہ انڈر یوٹیلائز ہیں، ان کے اندر کوئی کام نہیں ہو رہا، اور جو مختلف میمنوں کے، دہلی والوں کے، مختلف برادریوں کا ایک پورا نیٹ ورک ہے رفائی کاموں کا، ہم ان سے آپ کو لنک کروائیں گے، یہ سارے کام آپ کے 2-3 سالوں میں ہی 300 سینٹر بن جائیں گے، تو الحمدللہ یہ ایک بڑی ہمارے پاس پیش رفت ہے، تو اس میں ہمیں آپ کا جو تعاون مطلوب ہے، تو ایک تو جو زونز کے لیے 30 زون ہم نے بنا دیے ہیں، باقاعدہ میپ بنا دیے ہیں، اس 30 زونز میں سے آلموسٹ 5 زونز میں ہمیں خواتین مل گئی ہیں، ایک ماشاءاللہ لیڈی ڈاکٹر صاحبہ ہیں، وہ کورس کر رہی ہیں، وہ اس کا عزم رکھتی ہیں، وہ بہت ہی چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں، اسی طرح سے اور خواتین اس کا جو ہے وہ مختلف زونز میں بہت اچھی اور باصلاحیت خواتین ہمیں ملی ہیں جنہوں نے یہ رسپانسبلٹی لی ہے،
لیکن آپ کے توسط سے ہم یہ چاہتے ہیں، بہنوں کے توسط سے، بھائیوں کے توسط سے، کہ ایسی خواتین جو یہ پوٹینشیل ہو جن کا، کہ جو ایک لیڈرشپ پوٹینشیل والی خواتین ہوں، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ پہلے ان سے ایک سینٹر بنواتے ہیں، پھر ان کو کہتے ہیں کہ اب آپ دوسرا تیسرا چوتھا سینٹر بنانا ہے، وہ وہاں پہ اپنی ٹیم پلیس کر دیتی ہیں، پھر اور سینٹرز پہ وہ کام کرنا شروع کرتی ہیں۔ تو خواتین کو لیڈ خواتین ہی کر سکتی ہیں، یعنی خواتین میں سے ہمیں 30 اچھے پوٹینشیل کی صلاحیت والی خواتین چاہیے جن میں قائدانہ صلاحیت ہوں، اور وہ 3 گھنٹے روز دے سکتی ہوں۔ ہماری بہت ساری بہنیں اور بیٹیاں جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو خوشحالی بھی دی ہوئی ہے، اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیت بھی دی ہوئی ہے، تو وہ جب بچے چلے جاتے ہیں اسکول میں تو اس کے بعد 2-3 گھنٹے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس کے لیے نکال سکتی ہیں۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ آپ اپنے بچوں کو اگر ان کاموں پہ نہیں لگائیں گے، اپنی خواتین کو ان کاموں پہ نہیں لگائیں گے، اپنی بچیوں کو ان کاموں پہ نہیں لگائیں گے، تو وہ پھر ان کا مستقبل محفوظ نہیں ہے۔ جو آدمی کسی دعوت کو لے کے کھڑا ہوتا ہے، سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ خود محفوظ ہو جاتا ہے، وہ مایوس نہیں ہوتا، اس کو روشنی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، وہ آگے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو ہم آپ سے یہ گزارش کر، آپ کا ہمیں جو پہلا تعاون مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہاں سے جانے کے بعد ذرا سوچئے گا، اور اگر فوراً آپ کے ذہن میں کوئی آ رہا ہو تو وہ بھی ہمیں دیجئے گا۔ ہمیں ایسی خواتین کی ضرورت ہے جو باصلاحیت ہوں، جو 3 گھنٹے نکال سکتی ہوں، جو لیڈرشپ کی صلاحیت والی ہوں، ان کے ذریعے سے آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہر انسٹیٹیوٹ کے لیے ہمیں ایک رضاکار پرنسپل چاہیے، تو یہ 300 پرنسپلز بھی ہمیں چاہیے، اور ہر انسٹیٹیوٹ میں جو ہے وہ ہمیں 6 ٹیچرز بھی چاہیے ہوتی ہیں۔ تو پرنسپل تو آلموسٹ ہمارے پاس پرماننٹ ہی ہوں گی، لیکن جو ہم ٹیچرز کے سے ہم 1 سال کی کمٹمنٹ لیتے ہیں کہ آپ قرآن کے لیے، کردار کے لیے 1 سال، وہ ہمارے جو بیچ نکلتے ہیں اسی سے وہ ٹیچر مل جاتی ہیں۔ جو ہمارا پہلا بیچ ہے اس وقت معمار میں چل رہا ہے، اسی میں سے 6 ٹیچرز 1 سال کے لیے کمٹمنٹ انہوں نے لکھوا دی ہے کہ ہاں ہم 1 سال کے لیے جو ہے اس کام کو لے کے چلیں گی۔ تو آگے 1 سال میں اور 4 بیچ نکل جائیں گے، کیونکہ ریکروٹمنٹ آگے مسلسل، تو انشاءاللہ وہ سلسلہ پھر آگے نکل جاتا ہے، اور لوگ ایک طرف تو خود سرکل بھی چلا رہے ہوتے ہیں، لیکن جو ایسی خواتین ہیں جو ایک ہفتے میں 1 دن سے زیادہ دے سکتی ہیں، وہ 2 سرکل، 3 سرکل، 4 سرکل، 5 سرکل بھی پلان کر رہی ہیں۔ تو اس طرح سے یہ ایک بڑا کام ہے جو آگے جو ہے جائے گا۔ تو اس میں بھی ہمیں 300 پرنسپل اور 1800 معلمات چاہیے، تو یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے جس کی تلاش میں آپ نے ہماری مدد کرنی ہے۔ پھر اسی طرح سے بلا معاوضہ جگہ کی فراہمی، تو بلا معاوضہ جگہ کی فراہمی بھی ایک بہت ہی یہاں پہ ہے۔ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ پہلے جو ہے وہ یہاں پہ جتنے بھی ایمونٹی پلاٹس اس طرح کے تھے، لوگوں نے ان پہ زیادہ شادی حال بنا دیے، پھر وہ کسی طرح سے وہ گورنمنٹ نے ان کو ڈیمولش وغیرہ بھی کر دیا۔ تو بہت ساری جگہیں ایسی ہیں، ہم مختلف جگہوں پہ انگیج بھی ہوئے، اور ہمارے بہت سارے دوستوں نے ایسی جگہیں آئیڈینٹیفائی بھی کی ہیں۔ یا یہ آپ جو کمیونٹی کے سینٹرز ہیں، یہ ہے ان کے اندر اگر یہ کریکٹر ایجوکیشن آپ انسٹیٹیوٹ بنائیں گے تو یہ بالکل اس کا وہ استعمال ہے جو دراصل کمیونٹی اس میں جڑ بھی جاتی ہے، اور اس کے ذریعے سے پوری کمیونٹی میں ایک نیٹ ورکنگ ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے جس کے اندر آپ میں سے بہت سارے لوگ اپنے حلقہ اثر میں ایسے لوگوں کو جانتے ہوں گے، یا خود اس حیثیت میں ہوں گے کہ وہ اس طرح کی جگہ ہمیں دلوا سکتے ہیں۔ تو اس میں بھی یہ ہے کہ یعنی ہمیں ایک بڑا کلاس روم چاہیے ہوتا ہے 25 افراد کے لیے، 5 چھوٹے کلاس روم چاہیے ہوتے ہیں تدریس کی مشق کے لیے، ایک چھوٹا کمرہ جو ہے وہ دفتر کے لیے، اور ایک چھوٹا کمرہ ڈے کیئر کے لیے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا سیٹ اپ ہمیں چاہیے، لیکن اس سیٹ اپ سے بہت ہیوج امپیکٹ پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ اسی طرح سے جو ہے ایک مزید کام آپ ہمارے ساتھ یہ کر سکتے ہیں کہ ڈونرز کی تلاش میں معاونت آپ ہمیں کر سکتے ہیں۔ اور جیسا میں نے پہلے بھی کہا کہ اگر آپ میں سے کوئی بھی بھائی یہ چاہے کہ وہ اپنے دوستوں کو اپنے گھر پہ بلا لے، 10 15 20 دوستوں کو چائے پہ بلا لے، کھانے پہ بلا لے، تو انشاءاللہ میں خود اس کو وقت دوں گا، اور میں آ جاؤں گا۔ حماد ظہیر ہمارے، ان کا کارڈ بھی آپ کے اس فائل میں پڑا ہوا ہے، تو حماد ظہیر ہمارے یہاں کراچی میں ہمارے نمائندے ہیں، اور یہ انشاءاللہ آپ کو کوارڈینیٹ کر دیں گے۔ میں آتا ہوں تو یہ میرے اوپر تقریباً ایک شفٹ لگاتے ہیں، صبح سویرے مجھے اٹھاتے ہیں، اور اس کے بعد رات 12 بجے تک جو ہے
5 दिन मैंने इनको दिए हुए हैं। मेरा कराची, ये मैं जब कह रहा हूँ मेरा कराची, तो ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि मैंने खुद कराची में ही तालीम हासिल की है। मैट्रिक करके मैं कराची आ गया था। मैंने कराची में अखबार बेचा हुआ है, मैंने कराची में घरों में अखबार डाला हुआ है, मैंने कराची में होटलों में बर्तन धोए हुए हैं, मैंने कराची में होटलों में लोगों को खाना दिया हुआ है। तो ये है कि मेरी बड़ी अटैचमेंट है कराची से। तो चूँकि हमने यहीं से कुछ सीखा और फिर यहीं से ने अपने कैरियर का आगाज़ किया, तो इंशाल्लाह अगर यहाँ की ज़रूरत ये होगी कि मैं 5 दिनों के बजाय 10 दिन दूँ, तो इंशाल्लाह मैं 10 दिन भी दूँगा, ये कोई मसला नहीं है। लेकिन ये है कि मेरे लिए रास्ते तलाश करना, वो तो ज़ाहिर है आपने तलाश करना है। तो आप अगर, मैं हर दफ़ा आता हूँ तो शाह सुहेल मसूद साहब वाइस एडमिरल यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, वो हर दफ़ा अपने दोस्तों को जमा करते हैं, फिर अगली दफ़ा वो और दोस्त जो रह गए होते हैं उनको जमा करते हैं। फिर मतलब ये है कि हर दफ़ा जो है वो उसके नतीजे में कई लोग जो है इनके दोस्तों में से एम्बेसडर बन चुके हुए। तो इस तरह से जो है यहाँ हमारे एक साथी बैठे हुए हैं, उनकी एहलिया, वो बहुत एक्टिव है हमारे साथ। तो मुझे खतरा है कि मैं उनका नाम लूँगा तो इसको पसंद नहीं करेंगे। तो वो उन्होंने कहा कि आप जब भी कराची आएंगे तो मैं अपनी जो है वो ख़वातीन को जमा करूँगी, आप एक दफ़ा वहाँ ज़रूर। तो पिछली दफ़ा भी हम आए तो वहाँ पे उनके घर पर मैंने प्रोग्राम किया, तो वहाँ से बहुत सारे हमें नए कॉन्टेक्ट्स मिल गए, बहुत सारे लोग हमारे साथ आगे चलने के लिए तैयार हो गए। तो ये मैसेज, इसका कोई और, मैं मीडिया पे बिलीव ही नहीं करता, जैसे तबलीगी जमात मीडिया पे बिलीव नहीं करती ना, ऐसे भी मैं कहता हूँ मीडिया काम करना है अगर ना, तो वो एतमाद मीडिया के ज़रिए से नहीं आता। मीडिया की बहुत शॉर्ट स्पैन है। आप खुद खड़े होकर जब आप 10 दोस्तों को बुला के इंडोर्स करते हैं कि मैं, सबसे पहले तो आप में से हर आदमी तसल्ली कर ले कि ये हम सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन जब आप खड़े होते हैं, आप इंडोर्स करते हैं, तो उसके नतीजे में फिर वो मैसेज बहुत ताकत के साथ फैलता है। तो ये है मशक्क़त तलब काम है, लेकिन ये इसके ज़रिए से बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ सकता है। तो इंशाल्लाह जो है फिर आप अपने ज़रा ये भी सोचें ना कि अपने इलाके में हमने तो ये 300 का नक्शा बना दिया है, तो हमाद साहब आपको शेयर कर देंगे कि आपके घर के करीब कहाँ बनना है। तो आप ज़रा 200 लोग भी सोचना शुरू करेंगे कि मेरे घर के करीब कहाँ बनना है, तो मुमकिन है आप उसके लिए किसी ऐसे लोग बेशुमार हैं जिनके पास घर फारिग पड़े हुए हैं और वो समझते हैं कि यार इसको अगर चलो किसी खैर के काम में ही दे दें, पैसों का भी इतना मसला नहीं है। तो हमें सिर्फ जगह चाहिए, हमें कोई मलकियत नहीं चाहिए, हम अपने मिशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हमें जायदादों से कोई दिलचस्पी नहीं है, हमें अपने मिशन को आगे बढ़ाने से दिलचस्पी है। तो मुमकिन है आपके ज़रिए से हमें जगह मिल जाए, आपके ज़रिए से हम आगे बढ़ना शुरू हो जाएं, और इसी के ज़रिए से जो है, तो ये भी एक इसका तरीका है। तो ये अब आपको ये फिर एक दफ़ा एक फॉर्म देंगे जो ये जो 3-4 चीज़ें हैं कि आप अपने घर पे कोई अगर मसलन अपने दोस्तों को बुलाना चाहते हैं, या आप जो है वो कोई ऐसी इमारत की तलाश में मदद करना चाहते हैं, या आप ऐसी ख़वातीन की तलाश में आप अपने गिर्द में देखें कि जिनके अंदर पोटेंशियल है, वो हमारी लीडरशिप में भी आ सकती हैं, और लीडरशिप में आने के साथ साथ वो हमारी प्रिंसिपल बन सकती हैं, मौलमा बन सकती हैं, आपकी अपनी बेटियां, बहू हैं। ये बहुत सारे दोस्त अहबाब जो है वो ये चाहते हैं कि हमारी ख़वातीन जो है किसी मिशन में एंगेज हों। जब तक मिशन में उनको बाकायदा कोई रास्ता नहीं देंगे अगर, तो वो वरना सोशल मीडिया में एंगेज होंगी और क्या करेंगे। तो अगर आपको उनको ये मसरूफियत देंगे तो इसके नतीजे में एक बहुत ही बेहतरी इंशाल्लाह होगी। तो ये जो हमारा दूसरा काम है, ये ज़रा लॉन्ग टर्म काम है, और इसमें मैं कहता हूँ कि कराची को किरदार साजी के ज़रिए से बदलने में हमारा साथ दें, हमारे साथ आगे बढ़ें, और हमारे यहाँ जो इब्तदाई लोग हैं, मतलब 2-3 साल पहले हमने यहाँ काम शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह वो उनमें से अक्सरियत यहाँ पे मौजूद है, और मैं उन सब का शुक्रगुजार भी हूँ कि उन्होंने वो यहाँ तशरीफ़ लाए, और मैं अपनी जो हमारी टीम है उसका भी शुक्रगुजार हूँ कि वो मुसलसल मेहनत करते हैं, आगे बढ़ते हैं, जदोजहद कर रहे हैं, इखलास के साथ काम करने वाली अल्लाह तबारक व तआला ने टीम हमें दी है। और हमारे एक भाई यहाँ हैं, उनकी वजह से, उनकी कोशिशों की वजह से माशाअल्लाह
जामिअतुर रशीद भी हमारे साथ खड़ा हो गया है बड़ी हद तक। अब जामिअतुर रशीद और हम मिलकर इस पर काम कर रहे हैं कि हम दीनी मदारस के बच्चों की किरदार साजी का करिकुलम के लिए उन्होंने कहा इसमें आके हमारी मदद करें। तो एक रास्ते और एवेन्यूज जो है वो बहुत तेज़ी के साथ खुल रहे हैं और कराची का बहुत बड़ा पोटेंशियल है। एक मैं आखिरी आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, वक्त तो ज़्यादा हो गया, कि हमें इस वक्त उम्मीद की ज़रूरत है। ये जो इस वक्त गठा टोप अंधेरे हैं ना, इनसे आप ना घबराएं। बहुत सारे मुल्क इस तरह की मुश्किलात से गुजर के जो है वो आगे निकले हैं। अल्लाह तबारक व तआला अगर हमारे पास, मैं तो ये समझता हूँ कि किरदार को बदलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और मैं आपको ये खुशखबरी सुनाता हूँ कि मैंने वो मॉडल ईजाद कर लिया है और आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। अगर 4.5 लाख बच्चों और 40 लाख की पॉपुलेशन में हमारा मॉडल नीचे उतर गया इंशाल्लाह, तो अगले इसमें TCF मेरे साथ आना चाहती है और बड़े अदारे इसके अंदर काम करना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह वक्त के साथ जो है वो हम एक दफ़ा हमने ये काम ज़मीन पे उतार दिया तो फिर ये आगे फैल जाएगा और ये इसके अंदर ये पोटेंशियल है कि ये अगले 10 सालों में जो है वो पूरे पाकिस्तान का नक्शा तब्दील कर सकता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है वो इस तहरीक का जो है इसके दस्तो बाजू बनेंगे। वाक़ई अल्हम्दुलिल्लाह।